الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، ان کے خط میں مجھے غیروں کے سلام آتے ہیں۔ تو یہی حال میرے ساتھ ہے، لوگ مختلف قسم کے مولویوں کو کہ جو ہے وہ کلپس مجھے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ایک مولوی کو جب مولویوں کے کلپ آپ بھیجیں گے تو یہ پھر وہی سچویشن بن جاتی ہے کہ ان کے خط میں مجھے غیروں کے سلام آتے ہیں۔ اب یہ کلپ تازہ بھیجا آج ایک صاحب نے، اس میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو دو جگہ جو ہے وہ بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی مدد کی۔ اس میں ایک انہوں نے عالم نزع کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا انہوں نے قبر میں منکر نکیر کی وہ جو کاروائی ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں بیان کرتے ہیں نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بندے ڈر کر گناہ چھوڑ دیں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں ترغیب و ترہیب، یعنی جنت کے مناظر یا جنت کے بارے میں جیسے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب مختلف قسم کی کالونیاں اور پھر وہاں کے ایونٹس اور شادیاں اور ولیمے، 1000 سال کا ولیمہ، 4000 حوروں سے نکاح کیا جائے گا، اتنی لمبی حوریں ہوں گی، اتنے لمبے ان کے بال ہوں گے کہ جنتی جو ہے وہ اس کے بالوں میں حور کو تلاش کرتا رہے گا، 40 سال بعد وہ اس کو ملے گی، اتنے بال ہوں گے اس کے اوپر۔ ہنسی اس لیے آتی ہے کہ سننے والے بھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ترغیب، جیسے ایجنٹ دیتے ہیں نا دبئی کے لیے اور اس کے لیے اور یونان کے لیے اور اسپین کے لیے، اور بس ایسے پیسہ آپ پہنچے نہیں کہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوں گے، آپ کو نیشنلٹیاں مل جائیں گی، اور یہی سچویشن ہے۔ دوسری جانب ترہیب یعنی دہشت بھر دینا مسلمان کے اندر، ایسا واقعہ سناؤ کہ اس کا پیشاب خطا ہو جائے۔ ایک نماز قضا کر کے پڑھی تو 40 سال جو ہے وہ جلایا جائے گا جہنم میں، اس کو غوطہ دیا جائے، ایک غوطہ دیا جائے گا جس میں 40 سال نیچے جاتے ہوئے لگیں گے اس کو، 40 سال اوپر آتے ہوئے لگیں گے، 80 سال نماز قضا کرنے پر سزا۔ تو پھر غریب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی انگلیاں جو ہے وہ ٹخنوں سے اتحیات میں بیٹھے ہوئے گھٹنوں سے نیچے لٹک گئیں، یعنی ران کے اوپر نہ رہیں بلکہ اتحیات پڑھتے ہوئے وہ نیچے لٹک گئیں گھٹنے سے، تو اس کو ہونٹوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ترہیب، یعنی نماز پڑھنے پہ ایسی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں کہ بندہ کہ یار آگ میں ہی جانا ہے، اگر نماز پڑھ کے بھی تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صحابہ کی ایک ٹولی تھی نا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھیجی تھی کاروائی کے لیے، تو آپ جب بیچتے تھے تو آپ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا امیر ہے نا، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی
فقد اطاع اللہ، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ امیر صاحب جو تھے وہ ڈپریشن کا مریض تھے، انہوں نے کسی بات میں غصے آ کر سب سے کہا کہ چلو بھائی لکڑیاں اکٹھی کرو۔ سب نے لکڑیاں اکٹھی کر دی، کہا آگ جلاؤ، آگ جلا دی اس نے۔ جب وہ خوب انگارے بن گئے تو اس نے کہا بھائی چلو گھس جاؤ اس میں آگ میں۔ اب ان میں دو پارٹیاں بن گئی، ایک نے تو وہ لنگوٹ کس لیا کہ چلو بھائی امیر کا حکم ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، من عصا امیری فقد عصانی ومن عصانی فقد عصا اللہ، تو چلو اطاعت کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا صبر کرو یار، ہم اسلام میں آئے تھے آگ سے بچنے کے لیے، اگر یہاں بھی آگ ہے تو پھر فائدہ کیا ہمارا مسلمان ہونے کا۔ ان کے آپس کی بحث کے دوران امیر صاحب کا جو ہے وہ دورہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ بس چلو چھوڑ دو۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی واپس آ کر، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا اس کے حکم پر، اگر آگ میں جاتے تو قیامت تک آگ میں ہی رہتے۔ پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں۔ میں نے جو تمہیں کہا نا اطاعت کرنے کا، فی المعروف، بھلے کام میں ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ گناہ کے کام میں نہیں، یہ خودکشی میں نہیں۔ تو مولویوں کی بات مانیں لیکن اپنی بھی عقل استعمال کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن بار بار میں کہتا ہوں ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا ہے، قصے کہانیاں سنا سنا کے ہمارے عقائد خراب کر دیے گئے۔ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ نزع کا عالم بیان کرتا ہے، کافر اور مومن کا تقابل کرتا ہے، نیک اور بد کا تقابل نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عالم نزع میں جتنی بھی عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے کی گئی ہے، گناہگار مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی۔ یہ فرعون والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو فرعون سمجھتے ہیں، فرعون کے ساتھ ان کا حشر سمجھتے ہیں۔ نبی کی موجودگی میں نبی کو جھٹلانے والے کافروں کے بارے میں وہ ہے، وہ جو بھی ہیں آیات، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش تو وہ منظر دیکھے کہ جب فرشتے مار رہے ہوتے ہیں کافروں کو، یعنی کافروں پر یہ منظر گزرتا ہے، جب وفات دیتے ہیں فرشتے کافروں کو اس کیفیت میں کہ وہ مار رہے ہوتے ہیں ان کے منہوں پر بھی اور ان کی پیٹھ پر بھی۔ کافر، گناہگار نہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور وہ جو رسول کی موجودگی میں جو مرتے ہیں نا کافر، رسول کے جو منکر اتمام حجت کے بعد، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی پلڑے نہیں رکھیں گے، ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی، یہ مرتے ہی ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرعون بھی اسی طرح، قوم عاد اور سمود کے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح، یعنی ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہی نہیں۔ باقی لوگوں کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو عذاب اور عقاب اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہ ان کے جو رسول کی موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں فرعون مرا، حضور کی موجودگی میں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور یہ مرے، ان کا تقابل آپ گناہگار سے گناہگار مسلمان کے ساتھ میں نہیں کر سکتے۔ بس اس کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کو سیل کر کے رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو ری انسٹیٹ کیا جاتا ہے یا ری بوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر حساب کتاب۔
ان لوگوں نے یہ واقعات سنا سنا کے سین باندھ باندھ کے جتنا بھی نیک ہوتا ہے اتنا بزدل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، چونکہ نیکوں کو بنا دیے گئے بزدل، منظر کشی ایسی کی جاتی ہے کہ مرنے کا دل نہیں کرتا بندے، پیشاب خطا ہو جاتا ہے موت کے نام سے، جبکہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ رب سے اچھا یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، یعنی مرے گا صحیح لیکن وہ میرے قریب نہیں ہوگا، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، بس وہ جو بھی ان کی فائل میں لکھا ہوگا ان کا عذاب پکڑا دے گا نیچے کارکنوں کو کہ ہاں بھائی نمٹو تم ان سے، میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ساتھ یہ بھی سناتے ہیں کہ جو رب سے نہیں ملنا، اور رب سے ملنے کی اس کے اندر تمنا کیا پیدا ہو، تم تو موت کے نام سے ان کو ڈرا دیتے ہو، یہ ہوگا وہ فرشتے نے 70 گز لمبا ڈینگر پکڑا ہوا ہوگا، ایک دفعہ اندر ڈالے گا پھر کھینچے گا پھر ڈالے گا، جب تک وہ سارے کانٹے ٹوٹ نہ جائیں تب تک وہ 70 گز ڈینگر جو ہے وہ اس کے اندر پھرتا ہے۔ پاگل ہے کوئی مرنے کی تمنا کرے گا؟ لہذا نیک ہے بزدل، بدماش سینہ چوڑا کر کے گاؤں میں چلتا ہے، جو ان مولویوں کے ہاتھ نہیں لگتا، جو جمعہ آ کے ان کا نہیں پڑھتا، جو یہ روایتیں نہیں سنتا، جو کہانیاں نہیں سنتا، وہ دلیر ہے۔ مومن ادھر ادھر نہ، مومن دل تو اگر اسے اللہ سے ملاقات کا یقین ہو اور اسے کہ مر جاؤں گا، ٹھیک ہے سب نے مرنا ہے، اور قیامت کے دن اٹھنا حساب کتاب ہونا۔ تو قرآن میں کیا لکھا ہے، مولوی کیا کہتا ہے، آپ یہ بات اگر قرآن پڑھتے ہوتے، یہ بات آپ کو قیامت کے دن بھی اللہ پاک کہے گا۔ جب آگے مولوی یہ کہتا تھا تو ضرور پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں میری کتاب تھی، میں نے کیا کہا تھا، تو نے مولوی کی سنی، تو نے مولوی کی مانی، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو بھائی صاحب اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، والملائکۃ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، سورہ الانفال کی آیت نمبر 50، سورہ المومنون 18واں پارہ ہے، پہلا ہی رکوع ہے۔ اللہ پاک نے بندے کی تخلیق کا مناظر پیش کیے ہیں، اس کی سٹیپس، فیزز۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ایکسٹریکٹ سے پیدا کیا۔ سلالہ مٹی کا وہ جو جوہر ہوتا ہے، جیسے ملتانی مٹی ہے، چھنی ہوئی مٹی بالکل صاف ستھری، سلالہ اس کو کہتے ہیں، خلاصے کو کہتے ہیں مٹی۔ وہ جو گارا ہوتا ہے، کچا گارا ہوتا ہے، پھر اس کو مار مار کے کانی تو پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کا لیپ کیا جاتا ہے، وہ والا ترکا ہوا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر دوسرے سٹیپ میں اس کو ہم نے نطفے کی صورت میں ایک بڑی تمکن والی جگہ پہ جو ہے وہ ٹھہراؤ دیا، قرار دیا، وہاں پہنچا دیا، وہاں رکھ دیا۔ ثم خلقنا نطفہ، پھر ہم نے تخلیق کیا نطفے کو علقہ کی صورت میں، جیسے وہ کھاتا رہتا ہے نا، وہ تتلی کا جو لاروا ہوتا ہے وہ کھاتا چیزیں اور وہ بعد میں وہ چمٹ جاتا ہے، پھر وہ پہلے کیڑا بن کے کھاتا رہتا ہے، پھر وہ کیڑا چمٹ جاتا ہے کسی مخصوص جگہ پہ، یہ علقہ ہے۔ پھر اس خول کے اندر سے نکل کے جو ہے وہ تتلی باہر نکل جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو وہ علقہ، وہ جو لٹکا ہوا چمٹا ہوا سب، اور آپ بھی کہتے ہیں معلق، لٹکا ہوا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر وہ علقہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی بوٹی بن جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہیں، وہ جو پہلا فیز ہوتا ہے اس کا کچا گوشت، اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر
اس مدغے کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہ گوشت آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کے اندر گوشت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کا صرف آپ قیمہ بنوا سکتے ہیں، وہ بوٹی نہیں ہوتی اس کی، یہ وہ والا گوشت کی بات ہو رہی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ آیت ختم نہیں ہوئی، یہ سٹیپس اسی کے اندر بھی۔ ثم، یہ اب یہ بن گئے جہاں تک جو ہے نا یہ سلسلہ نطفہ، علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ کے اندر ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کا جو حیوانی وجود بنا ہے وہ دیگر حیوانات کی طرح بنا ہے۔ بکری کا بچہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم حیوانات کی طرح ہی تخلیق پا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک وکری مخلوق بنا دی۔ وہ وکری مخلوق بنتی ہے اللہ پاک کے اس سپارک سے، اس کلمہ کن سے، کہ جس میں انسان کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے کہ اس کو پھر اپنی ذات کا شعور ہوتا ہے، یعنی وہ مختلف اس کے اندر وہ ایپس رکھ دی جاتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں روح۔ جان نطفے میں شروع سے ہوتی ہے تو ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر وہ نطفہ مردہ ہو اور بعد میں جیسے ہم چوتھے مہینے کہتے ہیں، چوتھے مہینے اس میں جی روح آتی ہے، تو وہ پہلے کیا ہے؟ اگر وہ مردہ ہوتا تو وہ نطفے سے آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے سٹیپس جو ہیں، علقہ، مدغہ، پھر ہڈیاں اس میں سے نکلی، پھر ان پر گوشت چڑھا، یہ اس لیے کہ اس میں زندگی موجود ہے۔ یہ بات زندگی کی نہیں ہو رہی، وہ شعور جو انسان کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، وہ آخر میں وہ ڈرائیورز اس کے اندر انسٹال کیے گئے جنہوں نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بابرکت ہے اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ثم، اب یہ آیت ہے، ذرا سنیے گا، مولویوں کی تو گھنٹوں کی سنتے ہیں، دو آیتیں کیا کہتی ہیں۔ ثم انکم، ان مراحل کے بعد جب تم بن گئے اور بہترین تخلیق کر دی اللہ نے، ثم انکم، پھر بے شک تم بعد ذالک، اس کے بعد لمیتون، یقیناً مرو گے۔ بس وہ 60 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد اگلی منزل، اگلا سٹیپ جو ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ باقی پہلے سٹیپ تخلیق کے، اب ڈسمنٹل ہونے کے بعد کس طرح تمہیں پھر ختم کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم یقیناً لازم مر جاؤ گے۔ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی ڈاکٹر کا باپ، کوئی اسپیشلسٹ، کوئی فلاں فلاں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم، پھر بے شک تم یوم القیامت تبعثون، قبر میں نہیں، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ وہ بعثت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو 7 آرٹیکلز آف فیتھ ہے نا، ان میں جو بعثت ہے والبعث بعد الموت، یہ بعث بعد الموت قیامت والی ہے جو اللہ یہاں فرما رہا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ نے نام لے کے اس دن کا بتایا جس دن ہماری بعثت ہوگی۔ درمیان میں کوئی بعثت نہیں، نہ کسی نبی کی کوئی بعثت ہے، نہ کوئی کسی اور کی بعثت۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انکا میتون و انہم میتون، آپ نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، اینڈ دونوں کا ایک۔ انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے، تمہارے مقدمے ہوں گے وہاں پہ تمہارے۔ قیامت کا دن، یہ درمیان کی بعثت پر ایمان کس نے کہا ہے کہ لانا ہے؟ ابھی تو ہم جو بدیاں پیچھے کر کے آئے ہیں وہ بچے دے رہی ہیں، مولوی کی تقریر پیچھے بندے مروا رہی ہے، مولوی تو مر گیا ہے، اس کی تقریر سے جو پیچھے جتھے تیار کر کے وہ گیا ہے، جو بازاروں میں پھٹتے ہیں، مساجد میں پھٹتے ہیں، اس کا تو کھاتا کھلا ہوا ہے، سارا اس کو مل رہا ہے۔ تو جب تک یہ پورا پیچھے سے جاتا نہیں ہے، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ پورا حساب جب ہوگا تو پوری جزا یا سزا ملے گی نا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے نیک ہے، اسپتال بنا گیا ہے، تالاب بنا گیا ہے، مدارس بنا گیا ہے، یتیم خانے بنا گیا ہے، سڑکیں بنا گیا ہے،
تو اس کی نیکیاں جو ہیں پیچھے سے جو جا رہی ہیں، ابھی تو جا رہی ہیں. ایک بندہ اس نے کسی کو توحید پر لگا دیا ہے، کسی کو قرآن سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، اور وہ جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب پیچھے جا رہا ہے، اس کا شیئر ہے اس میں، ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے. اللہ اس کو ویسے ہی عذاب دے دے گا پہلے والے تول کے. بس بھائی پہلے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں کم ہیں، لیکن جو پیچھے سے آ رہی ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ نیکیاں اس کا معاملہ برابر کر دیں گی. تو ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے. سورہ یاسین پڑھو جی مردے، بس سورہ یاسین میں یہی تو کہا گیا ہے، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وہ جو نیکی انہوں نے پہلے اپنی زندگی میں آگے بھیج دی ہے، اور وہ جو مر گیا لوگ نیکی پیچھے سے آثار آ رہے ہیں اس کے، ہم سب لکھ رہے ہیں. اللہ یہ تو کہتا، تو پھر سزا کس چیز کی؟ ابھی تو اس کا کھاتہ ہی کھلا ہوا ہے، اکاؤنٹ اس کا چل رہا ہے. تو اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ سورہ المومنون ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک یہ پوری تفصیل ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، ترجمے میں ڈنڈی نہیں مار سکتے. وہ بریلوی کا قرآن ہو یا وہ دیوبندی مترجم کا ہو، وہ اہل حدیث کا ہو، وہ جس کا بھی ہے، ترجمے میں ڈنڈی نہیں مارتے، حاشیے پہ مارتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجئے گا، یہی ہے. پھر تم یقیناً مر جاؤ گے، پھر تم قیامت کے دن اٹھو گے. بس درمیان میں کوئی نہیں، درمیان میں صرف کہانیاں ہیں، اور ہمارا 90% عقیدہ کہانیوں پر ہے، قرآن پر نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ کے ثواب لیتے ہیں، رمضان میں سنتے ہیں، کوئی 10 دن میں ختم کرتا ہے، کوئی 20 دن میں ختم کرتا ہے، کوئی 27ویں کو ختم کرتا ہے، ختم قرآن ہوتے ہیں، دستار بندیاں ہوتی ہیں، لیکن عقیدہ قرآن پر نہیں رکھتے. اسی طرح اللہ پاک ان سے پوچھے گا قیامت کے دن. یہی سورہ المومنون ہے، آیت نمبر 99 سے 102 تک. تو اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بھائی تم زمین میں کتنا عرصہ پڑے رہے ہو. مردوں سے پوچھے گا جن کو زندہ کرے گا. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ پاک ہم کو یہ دن ہی رہے ہوں گے قبروں میں، یا شاید دن کا کچھ حصہ. 2 دن نہیں کہیں گے، اور اتنا یقین ہوگا انہیں اپنی بات پر، کیونکہ ادھر سوئیں گے ادھر اٹھیں گے. ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو گیا. وہ اسی طرح جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا، کتنے گھنٹے گھڑی دیکھ کے احساس ہوتا میں کتنا سویا ہوں. یہی منظر ہوگا ان کے ساتھ. تو اللہ ان سے پوچھے گا کتنا عرصہ رہے ہو تم، جیسے حضرت عزیر سے پوچھا نا، کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن پڑا رہوں گا یا دن کا کچھ حصہ. بس قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال پڑا رہا ہے. یہ 100 کروڑ سال بھی ہوگا تو ایک ہی دن بندے کو نظر آئے گا. تو پھر وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بلینک ہو جاتا ہے. اگر اسے عذاب ملتا رہے، گرز مارتے رہے، اتنا دن یہ کرتے رہے قبر میں، تو اسے وہ بھول جاتا ہے بندہ عذاب. کافر جو وہاں کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اسے کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہنا ہمیں مار دے. اور اگر انہیں مرے ہوئے بھی عذاب ہو رہا تھا تو پاگل کے پتر ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں مار. انہیں چین تھا نا، آرام سے سوئے رہے ہیں. سورہ یاسین میں یہی تو کہا گیا ہے، من بعثنا من مرقدنا، ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. اچھا بھلے سوئے ہوئے تھے، وہ عذاب نہیں ہوا تھا، مرے ہوئے تو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی بن جاؤں. وہ مٹی بنا ہوا تھا تو کچھ عذاب نہیں تھا نا. تو یہ ڈرا کے قبر سے یہ ہوگا فلاں ہوگا. اور پھر یہ کہ کہانی، اچھا نزع کا عالم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو بھی باتیں قرآن میں نزع کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کافروں کے بارے میں کہی گئی، کسی گناہگار مومن کے بارے میں نہیں کہی گئی. یہ ایک گناہگار سے گناہگار بندے کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے چپ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اور ساتھ والے کو ہل نہیں رہا اور وہ مر گیا ہوا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں لوگوں کے آسانی سے مر جانے پر جو ہے وہ رشک کیا کرتی تھی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی بس گلا کلنا کرنا مر گیا جی.
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کا عالم دیکھا، اس کے بعد مجھے کسی کے آسانی سے مرنے پر رشک نہیں آیا، اس لیے کہ بندے پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی مشقت سے اس طرح گزرے تھے کہ آپ بے ہوش نہیں ہو رہے تھے، آپ نے ہوش میں جان دی، اس لیے وہ عالم تھا۔ اچھا، تلقین مردے کو جو کرنے کی کہتے ہیں نا کہ جی مردہ جب مر رہا ہو تو تلقین کریں کلمے کی، یعنی اس طرح سے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہ کلمہ پڑھیں، بلکہ اونچا اونچا کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ دل میں کلمہ پڑھ لے، کلمہ اللہ کو ہی سنانا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ دل میں اس نے کلمہ پڑھ لیے، وہ ضروری نہیں کہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنائے، اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کلمہ سنیں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے آخری بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی داخل الجنہ، تو حساب کتاب تو ہوگا نا، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، باقی معاملات تو پھر قیامت کے دن دیکھے ہی جائیں گے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہے نا، یہ تو توحید کا بیان ہو گیا، لیکن وہ دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تلقین کرنے والوں میں وہ بندہ بھی ہے جو اس کے پیسے کھا گیا ہوا ہے، جو مر رہا ہے، ایک بندہ اس کے پیسے کھا گیا ہے، اس نے اس سے پیسے قرض لیے ہیں، ادھار لیے ہیں اور نہیں واپس کر رہا، اور وہ اس کو تلقین کر رہا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور تو کلمہ پڑھ یار، پیسے اس کے کھا گیا ہے تو اس کو اگر غصہ اگر وہ آگے سے کہتا ہے نہیں پڑھتا، یعنی تیرے کہنے سے نہیں پڑھتا، تو خود ڈاکو ہے، مجھے تو کلمے کی تلقین کر رہا ہے، تو جی دیکھیں جس نے کلمے سے انکار کر دیا جی اور کہتا نہیں پڑھتا، بھائی یہ بھی تو دیکھو کہنے والا کون تھا، پڑھ۔ میرے والد صاحب کو اسٹروک ہوا تو بلڈ پریشر تھا انہیں بہت زیادہ تھا، یعنی 160 نیچے والا 260 یا 360 کچھ ایسا تھا، اوپر والا تھا، تو بس انہوں نے سمجھا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں اور میرے بدن سے جان نکل گئی ہے۔ تو وہ بندہ بھی جو تھا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ والد صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ جانور نقد پہ خرید کے تو جو غریب بندہ ہوتا تھا اس کو ادھار دیتے تھے کہ تو اس میں سے پھر کما کے مجھے دے دینا تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کو آپ نے بکریاں دی ہوئی تھی میرے والد صاحب نے، تو وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو وہ پھر والد صاحب کو تلقین کرنے لگ گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یار تو کلمے کو چھوڑ، کلمہ مجھے آتا ہے، تو ایسا کر میں نے آدھے پیسے تمہیں معاف کر دیے، آدھے میری اولاد کو دے دینا پیسے پیچھے۔ تو وہ شرمندہ ہوگا کہ ہاں میں بالکل دے دوں گا فلاں دیں گے، لیکن اتنی دیر میں یہاں سے پہنچ گیا، والد صاحب کو اٹھایا لے گئے ہم ڈاکٹر عبدالقیوم کے پاس راول پنڈی، آپریشن ہوا ان کا پراسٹیٹ کے اندر، ان کے بلیڈر کے اندر کوئی غدود تھی بڑی، اور وہ پیشاب وہ رکا ہوا تھا پیشاب، اور اس کی وجہ سے ان کو اسٹروک ہو گیا تھا، فالج ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ، چلنا پھرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد والد صاحب تقریباً 20 سال زندہ رہے ہیں، لیکن اس بندے نے پیسے نہیں دیے اور تلقین کر رہا تھا کلمے کی۔ کچھ ایسے لوگ بھی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، تو بندہ دل میں بھی پڑھ لیتا ہے، تو ایسا ضروری نہیں کہ اس نے آپ کو سنایا نہیں کلمہ تو شاید اس کے دل میں نہیں تھا، ایسی بات نہیں۔ اب جو لوگ نیک ہوتے ہیں، کہا نا سورہ حامیمہ سجدہ میں ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 30، 31 اور 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ یعنی ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں قدم قدم پر بڑے بڑے بت آتے ہیں، کچھ انسان کی صورت میں، کچھ کسی اور مادے کی صورت میں، کچھ درہم و دینار کی صورت میں، جو انسان کے ایمان کو کھا جاتے ہیں، متزلزل کرتے ہیں، اور اس بندے نے اپنے ایمان کو اس طرح سینے سے لگایا کہ ہر مصیبت میں اس نے کوشش کی کہ اس کو کوئی غزند نہ پہنچے، میرا مالی نقصان ہو جائے، میرا گھر برباد ہو جائے، میں امیری سے غریبی میں چلا جاؤں، میں گاڑی سے پلٹ کر سائیکل پر چلا جاؤں، لیکن یہ بچ جائے، یہ ہے ثم استقام۔
تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اسے بشارت دیتے ہیں۔ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے نا، وہ تو اسے یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نیکیاں کی ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہیں نہیں ہوئی، یا میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ وہ نیکی نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہو، تو وہ جو کنفیوژن کا عالم ہوتا ہے، میں کہ اس عالم میں وہ فرشتے پھر آ کے اسے تسلی دیتے ہیں اور اس پر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ وہ جو استقامت اس نے اختیار کی ہوئی تھی اس میں ان کی پشت پناہی بھی شامل تھی، وہ اس کی پشت پر تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اللہ کے حضور۔ قرآن میں یہ موجود ہے کہ والملائکۃ یسبحون بربہم اور یستغفرون للذین آمنوا، اور پھر آگے ہے کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں، ان کے اس لیے استغفار میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو تم ڈرو نہ غم کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تو جنتی بندہ ہے تو ہم سے بشارت لے، یعنی یہ اندر کے خبر وہ دے رہے ہیں اسے کہ چونکہ وہ رب کی رضا سے واقف ہوتے ہیں، وہ ان انوارات کو دیکھتے ہیں جو اس بندے پہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی رضا کی صورت میں نزول کرتے ہیں، تو وہ اسے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وہی یوم القیامہ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت لو ہم سے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ قدم قدم پر جب مشکلیں آ رہی تھیں تو تمہیں کہا جا رہا تھا جم جاؤ، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، وہ جنت۔ جیسے حضرت یاسر اور حضرت عمار اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ کے بدترین تشدد کیا جاتا تھا اور اللہ کے رسول پاس سے گزرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ والی کنتم توعدون، تم وعدہ کیے جاتے رہے ہو قدم قدم پر مشقتوں میں، اس وعدے، وہ وعدہ اب وفا ہونے کا وقت آ گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہاری دل کی چاہ ہے وہ وہاں پوری کرو گے، تمہیں پوری کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی اللہ نے پہلے سے تمہاری چاہت کے مطابق ہر چیز تیار کر دی، اس کے باوجود آپشن کھلا رکھا ہے کہ یہ جو بھی مانگے اسے دینا، یعنی بہترین چیزیں تیار کی گئی، لیکن بندہ کہتے چار ہے جی، ذرا چار مل جائے گا تواڈے کولوں، تو وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، وہ لسوڑے کا ٹھیک چٹنی، جو تم مانگو کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے، یہ تمہارا اعزاز ہے، یہاں تک کہ وہ جو پانی پینے والا ان کو دیا جائے گا، وہ جو ختامہ مسک، جس کی سٹیمپ جو ہے وہ اوپر جو پیکنگ ہوگی وہ مسک کی ہوگی، جب کھولو گے تو اس میں مسک کی خوشبو آئے گی، وہ مزاج من تسنیم، تو کہا کہ وہ تمہاری پیاس کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے جب آدمی کی پیاس بجھ جاتی ہے، گلاس بڑا ہو تو وہ جو پیاس بجھ جانے کے بعد اسے زبردستی پینا پڑتا ہے تھوڑا سا پانی، وہ اس کی طبیعت کو مقدر کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو آخرت میں اتنی مشقت، اتنا تقدر بھی ان کی طبیعت میں نہیں آنے دے گا کہ تھوڑا سا فالتو پانی بچ جائے جسے زبردستی انہیں پینا پڑے کہ بھئی خالی گلاس جو ہے وہ غیر اخلاقی، اس طرح سے چھوڑ دینا پانی اس میں فلاں چیز، وہ بھی نہیں، ناپ تول کے رکھا، لیکن پھر بھی کھلا چھوڑا ہے کہ یہ جو بھی مانگے اسے دینا ہے۔ تو وہ آیات دنیا میں قدم قدم پر جو امتحانات بندے پر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ صاحب اگر ایمان سلامت ہے تو آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، اولاد سب کی مرتی ہے، کافروں کی بھی مرتی ہے، غیر مسلموں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی، سب کی مرتی۔ ایسا نہیں کہ جی اسلام میں مرتی ہے تو ہم اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے، یہ بھی لوگ خدا میرا اکلوتا بیٹا تھا، ایک تو دیا ایک ہے، وہ بھی لے لیا ہے، تو بھائی اب آپ ہندو ہو جائیں گے یا عیسائی ہو جائیں گے یا ملحد ہو جائیں گے، لا مذہب ہو جائیں گے، آپ ایتھیسٹ ہو جائیں گے، تو کیا ایتھیسٹوں کے بیٹے نہیں مرتے؟ وہاں بیٹے بچ جائیں گے، ایتھیسٹوں نے نہیں مرنا، موت صرف اسلام میں ہے، یا مالی نقصان صرف اسلام میں ہوتا ہے، ہندوؤں کے نہیں ہوتے، عیسائیوں کے نقصان نہیں ہوتے، بڑی بڑی کمپنیاں ڈیفالٹ نہیں میں کر جاتی،
دوسرے مذہب میں جا کے تم بچ جاؤ، وہاں بھی وہی کچھ ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، دیکھنا یہ ہے کوئی ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ منکر نکیر والی بھی کہانی ہے، قبریں جو ہے وہ قبر جو ہے وہ ادھر سے پلسنیاں ادھر کر دیتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر کر دیتی ہے، یہ بھی کہانی ہے۔ سوال ہوگی من ربوں کا، او بھائی صاحب یہ فرشتے کسی اور خدا نے بھیجے ہیں، یہ فرشتے کسی اور خدا کی طرف سے آ گئے ہیں۔ اس بندے کا نامہ اعمال سورہ بنی اسرائیل میں نہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ اعمال نامہ جو ہے وہ سیل کر دیتے اس کی گردن میں اور وہیں سے پرنٹ نکالا جائے گا، سمجھ لیں گے فلیش ڈرائیو کی صورت میں اس کے لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ اس سے کیوں پوچھیں گے بھائی؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پہ جو آپ سے پیسے لیتا ہے وہ ایک لمبا بار کوڈ کی پورے 5 7 8 اس کے پرنٹ نکلوا دیتا ہے جو آپ کی فائل کے ساتھ جاتے ہیں، جہاں جس جگہ آپ جاتے ہیں ایکس رے والی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ سے نام نہیں پوچھتا، وہ سٹکر جو ہی کرتا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ ہے، وہ لگا دیتا ہے اس کے اوپر، پیشاب والا بھی اپنے اوپر لگا دیتا ہے، خون والا اپنے، وہی سٹکر وہی بار کوڈ اس کا سارا ڈیٹا بتا دیتا ہے۔ بار کوڈ آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آ کے کیوں پوچھیں گے بھائی مار ربوں کا، ماں دینوں کا؟ اور بندے باہر سے تلقین کر رہے ہیں کہ جی تو بولا پتر ہے، یعنی بوٹی مافیا۔ ہماری نفسیات ہی یہی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بندوں سے کہا جائے، جیسے طاہر القادری صاحب کا ایک ڈرامہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارے قدموں کی چاپ آئے گی تو فرشتے آئیں گے، وہ سمجھیں گے چلے گئے، میں ادھر ہی کھڑا ہوتا ہوں، اور وہ اس کو تلقین کر رہے ہیں، بیٹا اور تم دنیا میں یہ پڑھا کرتے تھے نا، تو یار عجیب ہے، نہیں وہ فرشتے ان کے کان کوئی نہیں ہے، ان کو یہ باہر پتہ نہیں کہ باہر طاہر القادری کھڑا ہو کے تو یہ اندر پرچہ کروا رہا ہے، یعنی اللہ نال بھی دھوکھا، فرشتہ نال بھی دھوکھا، نہیں باز آنا تو سمجھ۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں۔ بندہ جب مر جاتا ہے، نیک و بد جو بھی مرتا ہے وہ مر جاتا ہے، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، سب نے مرنا ہے، اس میں وہ ٹینگر شینگر والی بھی کوئی بات نہیں ہے، چلتے چلتے بندہ گرتا اور مر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فٹ بالر گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس نے گول کرنا ہوتا ہے، وہ کک مارنی ہوتی ہے، اور ویسے رکوع کے اس میں چلا جاتا ہے اور پھر وہیں سے سر کے بال گر جاتا ہے، مر جاتا ہے آن دی اسپاٹ۔ وہ ٹینگر کدھر ہے؟ نہ کریا کرو یار ایسی بات ہے۔ تو یہ ایسا کچھ بات بھی نہیں ہے، بندہ مر جاتا ہے نارمل موت۔ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، سوتے سوتے مر جاتے ہیں۔ گناہ مومن ہے، جو بھی گناہ گار ہے، نیک ہے، مر جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھے گا، اسے نہیں پتا کیا ہوا، کس نے وہ مجھے غسل دیا، کون کس نے جنازہ پڑھایا، کو کیا ہوا کہ وہ مٹی بنا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور کافر اس وقت پچھتائے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی رہتا، نہ بنایا جاتا۔ تو یہ اس سے نکلیں، یہ جو ڈراوے ہیں نا سارے، قبر میں یہ ہوگا فلاں ہوگا، قبر میں بس سونا ہی سونا ہے، ٹانگیں پسار کے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو بھی ہوگا رب کے سامنے ہی ہوگا، وہیں فیصلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔